الرحمن الرحیم۔ انکہی بات کے ساتھ وجیح احمد صدیقی۔ بل گیٹس اسلام آباد آئے، انہیں پاکستان کے اعلیٰ ترین اعزاز سے بھی نوازا گیا، ہلال پاکستان دیا گیا، نشان پاکستان کے بعد دوسرا بڑا اعزاز۔ آخر ان کی پاکستان کے لیے کیا خدمات ہیں، یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے۔ بل گیٹس کی پاکستان کے لیے کیا خدمات ہیں؟ اور بل گیٹس کون ہیں؟ ایک سافٹ ویئر ڈیولپر، ایک تاجر، ایک فیاض انسان دوست اور یہ ایک عالمی ماہر صحت۔ ان کی شہرت تو مائکروسافٹ کے ساتھ ہے نا۔ مائکروسافٹ میں بل گیٹس کا کردار بھی متنازع رہا ہے، اور بل گیٹس کے حوالے سے بہت ساری چیزیں دنیا میں متنازع رہی ہیں۔ بل گیٹس جو ہیں وہ خود امریکہ میں کوئی مقبول شخصیت نہیں ہے۔ ان کو ہم کس طرح کہیں، کیسے جانیں، یہ ساری چیزیں ہمیں جاننا پڑیں گی۔ اور پاکستان کے اندر ان کا کیا کردار رہا ہے؟ پولیو کے حوالے سے پاکستان جو ہے وہ ایک مشکوک معاملے میں رہا ہے، یعنی پولیو پاکستان میں ایک متنازع ایشو ہے۔ بہت سے لوگ امریکی موقف کو اس قدر اس کی تائید کرتے ہیں جیسے گویا کہ پولیو صرف اس ویکسین کے ذریعے ہی ختم ہو سکتا ہے، لیکن عالمی ریکارڈ کچھ اور بتاتا ہے۔ یہ ساری باتیں ہم آپ سے کریں گے کہ آخر بل گیٹس کا کیا کردار ہے، اور چین کی آبادی کے حوالے سے بل گیٹس کا کیا موقف ہے، امریکہ کا کیا موقف ہے، اور امریکہ کیا چاہتا ہے۔ یہ ساری باتیں ہمیں غور کرنے کی ہیں کہ آخر بل گیٹس کیا ایجنڈا لے کر پاکستان آیا، اور اس کے پس منظر میں کیا کچھ تھا۔ جی بتا تو یہ رہے ہیں کہ بل گیٹس جو ہیں وہ ایک متنازع شخصیت کے مالک ہیں۔ 2010 میں راک فیلر رپورٹ میں لاک ڈاؤن کا تصور پیش کیا گیا۔ ابھی وبا کا کوئی امکان، تصور ذہن میں نہیں تھا۔ بل گیٹس نے کیلیفورنیا میں ایک ٹیلی ویژن شو، ٹیڈ شو میں کہا کہ اگر ہم نے ویکسینیشن کے حوالے سے اپنا کام بخوبی مکمل کر لیا تو دنیا کی آبادی 10 سے 15% تک کم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ جس تیزی سے اس وبا میں لوگ مرے ہیں، اور وہ لوگ جن کی عمریں کم سے کم تھیں، یعنی 50 60 70 کے دوران کے لوگ، عمروں کے درمیان کے لوگ مرے ہیں، یعنی جو ابھی دنیا کو صحیح طریقے سے چلانے کے قابل تھے، بہت سارے معاملات کو وہ ٹھیک کر سکتے تھے، اور ان کے پاس بہت ساری چیزیں تھیں، پاکستان میں بھی ہو اور دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی ہو، تو بہت سے ایسی شخصیات جان سے چلی گئیں اس وبا کے نتیجے میں، جن کے بارے میں ہم کچھ کہہ نہیں سکتے کہ یہ کیا ہے۔ تو 10 سے 15% آبادی کم کرنی تھی، یا لوگوں وہ افرادی قوت، وہ ذہنی اور وہ نالج والی قوت ختم کرنی تھی۔ وہ نالجبل لوگ کرونا کے ذریعے ختم کر دیے گئے، ان کو نشانہ بنایا گیا، اور کرونا کے اس کا تجربہ بھی کیا گیا بہت ساری جگہوں پر۔ ہمیں بہت سارے معاملات مشکوک نظر آتے ہیں۔ پاکستان میں وہ صحافی جو حکومت پر تنقید کرتے تھے وہ کرونا کا شکار ہوئے، وہ جج جو حکومت پر تنقید کرتے تھے، حکومت کی راہ میں رکاوٹ تھے، وہ کرونا کا شکار ہوئے اور موت کے گھاٹ اتر گئے۔ یہ بات صرف مشکوک ہے، یقین سے نہیں کہی جا سکتی، لیکن شک تو جاتا ہے۔ بل گیٹس کی شہرت جو ہے وہ اس وقت ایک مالدار شخص کی ہے، اور
ہم بھی دیکھتے ہیں کہ مالدار شخص جو ہے وہ ہم اس کو عالم بھی سمجھ لیتے ہیں، سائنسدان بھی سمجھ لیتے ہیں، اور ہر ہنر کا ماہر سمجھ لیتے ہیں، اور وہ مذہبی رہنما بھی بن جاتا ہے، وہ دولت کے بل پر سب کچھ کرتا ہے۔ یہی کام مائکروسافٹ کے بانی مالک بل گیٹس بھی کر رہے ہیں۔ انہوں نے اس وقت دنیا میں ایک حیاتیاتی جنگ مسلط کر رکھی ہے۔ چین سے شروع ہونے والی یہ جنگ ساری دنیا میں پھیل گئی ہے، اور ایجنڈا یہ ہے کہ دنیا کی آبادی کم کی جائے۔ آبادی کم کرنے کا تصور ہمیشہ مغربی فلسفیوں نے دیا ہے، اسلامی تصور تو یہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو اولاد دیتا ہے، کسی کو نہیں دیتا۔ تمام تر کوششوں کے باوجود کوئی شخص اولاد سے محروم رہتا ہے، کوئی جوڑا اولاد سے محروم رہتا ہے۔ کبھی اس میں کسی ایک جوڑے میں سے کسی ایک فرد کی خرابی ہوتی ہے، یا دونوں کی خرابی نہ ہونے کے باوجود اولاد نہیں ہوتی۔ یہ ایک بالکل عالمی جو ہے کسے کہتے ہیں، بالکل ایک ایسا تصور ہے یہ جس کو آپ دیکھ لیں اپنی آنکھوں سے۔ اور کہیں مالدار لوگ جو ہے ان سب چیزوں کو اپنے اختیار میں سمجھتے ہیں کہ ہم کسی دنیا میں کسی جان کو ہم لا سکتے ہیں اور کسی کو نہیں لا سکتے۔ تو یہ تصور اس کے رحمان کیانی کی کہ بقول یہ تصور تمہارا ہندوانہ بھی ہے، مشرکانہ بھی ہے، اور مجوسی بھی ہے، شر وسواس ہے، یہ خناس ہے، جہل پاگل پنا اور بکواس ہے۔ دنیا کی آبادی کو یہ کنٹرول نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے وسائل دنیا کی آبادی کے لحاظ سے ہی رکھے ہیں۔ جب دنیا کی آبادی کم تھی تو لگتا تھا کہ وسائل کم ہیں۔ جب دنیا کی آبادی بڑھتی گئی اور وسائل مزید سے نئے ڈسکور ہوتے چلے گئے، یہ تصور ایک بہت عجیب و غریب تصور ہے، اور اس کو ہم اب دیکھتے جائیں، آگے بڑھیں۔ چین کے حوالے سے، چین کی آبادی جو ہے، بڑھتی قوت جو ہے، وہ اس کی اقتصادی قوت، اس کے اندر سب سے بڑا کردار اس کی آبادی کا ہے، اس افرادی قوت کا ہے جو چین اپنے اقتصادی قوت بننے میں استعمال کر رہا ہے۔ یعنی چینیوں کو کسی مزید لیبر کی باہر سے ضرورت نہیں پڑتی۔ سعودی عرب میں ضرورت پڑتی ہے، پاکستان سے، ہندوستان سے، بنگلہ دیش سے لیبر جاتی ہے، افرادی قوت جاتی ہے، افغانستان سے جاتی ہے۔ یورپ والوں کو ضرورت پڑتی ہے تو یہ تیسری دنیا سے یہ افرادی قوت وہاں پہنچتی ہے، امریکہ میں، کینیڈا میں یہ افرادی قوت پہنچتی ہے، لیکن چین کو ضرورت نہیں پڑتی کہ افرادی قوت وہ لے کے، بلکہ بسا اوقات بعض ممالک میں چین کی کو اس لیے نکالا گیا کہ وہ اپنے پروجیکٹس کے لیے اپنی افرادی قوت استعمال کرتا تھا، جس سے مقامی لوگوں کو نقصان پہنچتا تھا۔ ملیشیا میں ایسا ہوا۔ لیکن اس وقت چین کی بڑھتی ہوئی اقتصادی قوت کو امریکہ اس سے خوف زدہ ہے، چین کی بڑھتی ہوئی اقتصادی قوت، اور اس کو کمزور کرنے کے لیے ہر جائز و ناجائز حربہ استعمال کر رہا ہے۔ بل گیٹس بھی اسی میں سے ایک ہے۔ بل گیٹس کے عالمی کارناموں میں بہت سارے کارنامے موجود ہیں۔ یہ دنیا میں ان پسماندہ ترین ممالک میں ویکسینیشن کا تجربہ کر رہے تھے، اور ان کو اپنا گنی پگ سمجھا ہوا تھا، جو بیچارے بہت پسماندہ ہیں، ان کو چند ڈالر دے کر ان پر احسان جتا رہے تھے، اور حفاظتی ٹیکوں کا پروگرام چلایا۔ ان حفاظتی ٹیکوں میں انہوں نے بہت سے تجربات کیے، اور بعض ممالک میں اساتذہ اور والدین تو بیچارے بے خبر تھے ہی، حکومتیں بھی بے خبر تھیں، وہ تو بہت خوش تھیں کہ چلیے ہمیں امداد ملی۔ مفلسی میں کچھ تو ہمارے آنسو پوچھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ جو بل گیٹس اور ان کی سابقہ بیوی پر مشتمل فاؤنڈیشن، اس نے جو ویکسینیشن کی مہم شروع کی، اس کے نتائج بڑے خطرناک نکلے۔ بھارت میں بہت خوشی بل گیٹس کو
ویلکم کیا گیا تھا. لیکن جب ان کے ڈاکٹروں نے یہ دیکھا کہ یہ نتائج جو ہیں وہ پہلے سے زیادہ خراب ہو رہے ہیں، بھارت میں پولیو کے کیسز بڑھے. اور پاکستان میں جب سے پولیو کے خلاف مہم شروع کی گئی، ابھی یاد رکھیں کہ پولیو ختم نہیں ہو رہا، پولیو ختم نہیں. یہ پولیو بڑھ کیوں رہا تھا؟ اور ان علاقوں میں جو افغانستان کے ساتھ تھے، جہاں امریکہ کا اثر و رسوخ تھا، اور ان علاقوں میں جہاں امریکی جاسوسوں کی آمد و رفت بہت زیادہ تھی، خاص کر خیبر پختونخوا میں یہ کیسز بڑھے. تو یہ بات ہے ہمیں غور کرنے کی ہے کہ ہمارے لیے یہ کیسز کیوں بڑھے. اچھا، بھارت میں پولیو کے کیسز بڑھے. کینیا میں خواتین کے اندر پیچیدگیاں پیدا ہوئے، بیچاروں میں ایسے نسوانی امراض میں بہت ساری پیچیدگیاں پیدا ہو گئی اس ویکسینیشن کے نتیجے میں. اور بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن نے اپنی ویکسینیشن کی مہم عالمی ادارے صحت اور یونیسیف وغیرہ کے تعاون سے اور اشتراک عمل سے چلائی. اور اب پھر امریکہ اور چند دوسرے ممالک نے بل اینڈ میلنڈا فاؤنڈیشن کے خلاف مقدمات بھی دائر کیے، کیونکہ یہ جو تجربات کر رہے تھے یہ غیر اخلاقی بھی تھے. غیر اخلاقی سے مراد یہ کہ انسانوں پر کسی دوا کے تجربات نہیں کیے جاتے. طبی نتائج جاننے کے لیے ہمیشہ جانوروں کو استعمال کیا جاتا ہے، جنہیں گنی پگز بھی کہا جاتا ہے. گنی پگز ایک چھوٹا سا جیسے جانور ہوتا ہے، چوہا جسے کہہ لیجیے. وہ اس کے علاوہ اور دیگر جانور ہوتے ہیں، بندر وغیرہ، ان کے اوپر استعمال کیے جاتے ہیں جو انسان سے کچھ مماثلت رکھتے ہیں، انسانی جسم سے ان کے کوئی مماثلت ہوتی ہے، ان پر یہ استعمال کی جاتی ہیں دوائیں، تاکہ ان کے تجربات ہمیں کے نتیجے میں نتائج ہمیں معلوم ہو سکے کہ کیا ہو گئے. لیکن بل گیٹس کی فاؤنڈیشن نے انسانوں پہ طبی تجربات کیے. یہ جناب بل گیٹس کے ساتھ عمران خان کی ملاقات جو ہے وہ گزشتہ سال اپریل میں ہوئی تھی. اور جب لاک ڈاؤن کا معاملہ تھا تو پاکستان میں لاک ڈاؤن ہوا، لوگوں کی جو تجارت تھی وہ بالکل روزانہ کا بزنس تھا، جو لوگ روزانہ کماتے تھے اور روز کھاتے اور کھلاتے تھے، تو وہ سارے کا سارا ایک سسٹم جو ہے وہ ایک جو سرکل تھا وہ ٹوٹ گیا کاروبار کا. اور دنیا میں اور وبا جو ہے وہ کم نہیں ہوئی. یعنی وبا کے لیے احتیاط ضروری تھی، لیکن اس سرکل کو توڑنا ضروری نہیں تھا. ایک سخت لاک ڈاؤن لگا دیا گیا اور بالکل بند کر دیا گیا، اور لوگوں کو گھروں سے باہر نہیں نکلنے دیا گیا. اور یہ بل گیٹس کے یہ سارے منصوبے بہت پہلے، یہ کئی چیزیں ان لوگوں کے ذہن میں، یہ منصوبے کے تحت ان کے ذہنوں میں ہوتی ہے. انہوں نے جو ہے وہ نریندر مودی کو اور عمران خان کو بڑا سلیوٹ کیا، اور ہم تو باہر کی تعریف پہ سنتے ہی خوش ہو جاتے ہیں. لیکن امریکہ میں، یورپ میں ان کے اس منصوبے کے خلاف احتجاج ہوا کہ لاک ڈاؤن کے خلاف لوگ نکل کر آئے. اور یہ معاملات کیوں آگے آئے، اس بارے میں ہمیں غور کرنا ہے کہ آخر کو یہ جو پیسے کے بلبوتے پر پاکستان میں معذرت کے ساتھ ملک ریاض اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں، جو جناب لوگوں کی بیواؤں کی زمینیں اپنے قبضے میں کر لی گئیں، یہ تو ریکارڈ پر موجود ہے. اور بیواؤں کی زمینیں اپنے قبضے میں، اور جو دسترخوان غریبوں کے لیے، ناداروں کے لیے الگ. یہ کیا منصوبہ ہے، یہ کیا چیزیں ہیں، ان کے بارے میں ہمیں غور کرنا چاہیے. بل گیٹس کوئی ماہر طب نہیں ہے اور کوئی اس قسم کی چیزوں کے ماہر نہیں ہے. تو آخر کو وہ تو مائکروسافٹ اور ایک سافٹ ویئر ڈیولپر تھے. اگر وہ ایک تاجر ہیں تو تجارت کریں، اگر وہ ایک فیاض انسان ہیں تو وہ منصوبے دیں جن سے لوگوں کو فائدہ ہو. لیکن وہ دنیا کی صحت کے بارے میں یہ فیصلہ کیوں کر رہے ہیں کہ ہر انسان کے
جسم میں ایک چپ داخل کر دی جائے. کیوں؟ انسان کو روبوٹ بنانے کا منصوبہ کیوں کیوں لوگوں کی جاسوسی کی جائے؟ ایک چپ جس کے ذریعے آپ کو پتا ہے کہ ڈرون حملے کیے جاتے ہیں، اور چپ کا نشانہ لے کے تو کسی بھی شخص کو جو ہے وہ کہیں پر بھی دیکھ کر جو ہے وہ فضا سے کوئی انجیکشن ہی مار دیا جائے، سیدھے آ کے اس کے جا کے لگے. یہ تو بہت عجیب و غریب ان کا تصور ہے کہ ایک چپ داخل کر دی جائے اور یہ کوئی انجیکشن ڈالا جائے، وہ اندر جا کے چپ بن جائے. ہر طرح کے امکانات پر غور ہو رہا ہے، اور ہر اس طرح کے کئی تجربات ہو رہے ہیں جو انسانی زندگی کے لیے بہت خطرناک ہیں، جو انسانیت کے لیے بہت خطرناک ہیں. اور بل گیٹس کی رقم ان تجربات میں شامل ہوتی ہے، اور وہ اپنے تجربات کے لیے گنی پگز تلاش کرتے ہیں. تو کیا پاکستان بھی وہ گنی پگز کی تلاش میں آئے تھے؟ بل گیٹس پر امریکہ میں بھی مقدمات رہے ہیں، اور سافٹ ویئر کے حوالے سے وہ پوری مکمل اجارہ داری چاہتے تھے، اس کے بارے میں بھی اعتراض کیا گیا ہے. اور ان کے سافٹ ویئر براؤزر کے بارے میں. اچھا، دوسری یہ کہ اس کے بارے میں لوگوں کو شکوک و شبہات ہے کہ یہ گوگل جو ہے وہ آپ کی مکمل جاسوسی کرتا ہے، اور یہ ہے. آپ اگر گوگل کے حوالے سے دیکھیں تو وہ روزانہ آپ کو یہ ایک آپشن ہے جس سے آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے آج کہاں کہاں کا سفر کیا. آپ کے ساتھ آپ کا موبائل فون ہوتا ہے، اور جس کے ذریعے وہ اس کی جاسوسی کرتا ہے. اب موبائل فون میں ڈیٹا کا آپشن ختم کر دیں، یہ ڈیٹا انٹرنیٹ کے ساتھ کلیکشن کا، اور وہ ختم کر دے، تو اس کے باوجود بھی وہ آپ کو بتائے گا کہ آج آپ کہاں کہاں گئے تھے، کن کن راستوں سے گزرے تھے. کیا یہ آپ کی جاسوسی نہیں ہے؟ اور ہر اس شخص کی جس کے پاس موبائل فون ہے وہ اس کو نشانہ بنائے. اس کے باوجود، کیونکہ موبائل فون انسان چھوڑ کے جا سکتا ہے، کہیں بند کر کے رکھ سکتا ہے، وہ وہاں پر اس کو، اور وہ دیکھیں گے تو وہ انہیں وہی نظر آئے گا، اور وہ آدمی وہ وہاں پر نہیں ہوگا. تو اس لیے ضروری ہے کہ انسان کے جسم میں ہی ایک چپ داخل کر دی جائے تاکہ ہم اس کے بارے میں پتہ لگا سکیں کہ وہ کہاں کہاں گیا. کیا تصور ہے، کیسی کہانی ہے، یہ ہم آپ کو آگے مزید بتاتے ہیں. فلاحی منصوبوں کی آڑ میں جب سیاست ہوتی ہے تو وہ بہت خطرناک ہوتی ہے. پاکستان میں ہم اس کا تجربہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت خطرناک سیاست ہو رہی ہے، لوگوں کی آزادی چھن چکی ہے، اور لوگوں کی اقتصادی آزادی چھن چکی ہے، لوگ محتاج ہو رہے ہیں، اور پاکستان اقتصادی بدحالی کی اس منزل پر ہے کہ جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. اور حکمران بغلیں بجا رہے ہیں کہ پاکستان میں اقتصادی ترقی ہو رہی ہے. وزیر اعظم عمران خان نے آج جلسے میں کہا کہ ایکسپورٹ بڑھ رہی ہیں. اگر جس ملک کی ایکسپورٹ بڑھتی ہے وہاں ڈالر کی قیمت 170 نہیں ہوتی، ڈالر کی قیمت صرف 50 یا 60 روپے کے برابر ہوتی. ایکسپورٹ بڑھتی تو ڈالر کی قیمت مزید جو ہے وہ کم ہوتی، اس لیے کہ آپ کچھ پیدا کر رہے ہیں، اور یہ کچھ پیدا نہیں ہو رہا. اگر آپ ایکسپورٹ کر بھی رہے ہیں تو آپ کی ایکسپورٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ آپ ڈالر کے مقابلے میں بہت معمولی رقم حاصل کر رہے ہیں، بہت معمولی ڈالر حاصل کر رہے ہیں دنیا سے. اگر قیمت مستحکم ہوگی تو یہ ہوگی. بہرحال یہ فلاحی تنظیموں کا معاملہ ہے کہ فلاحی تنظیموں کے حوالے سے دنیا میں امریکہ جاسوسی کرتا رہا ہے، فلاحی تنظیموں کے نام پر، این جی اوز کے نام پر دنیا کی جاسوسی کرتا ہے، دنیا کے جو کلچر کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے، معاشرت پر اثر انداز ہوتا ہے. یہ ساری باتیں موجود ہیں. راک فیلر، پہلے راک فیلر صاحب تھے جو دنیا میں تیل کے تمام کاروبار کے تلاش میں کہ تیل کے ذخائر کہاں ہیں، اس کے لیے وہ فلاحی کام کرتے جاتے تھے، اور ان کی مشینیں یہ جانتی سراغ لگاتی تھی کہ یہاں تیل ہے، یہاں تیل ہے، یہاں نہیں ہے. تو اب بل گیٹ صاحب جو ہیں وہ دنیا اپنے
انٹرنیٹ کے ذریعے جو ہے وہ پوری دنیا کی جاسوسی کر رہے ہیں، اور وہاں پر پہلے راک فیلر صاحب تھے، جنرل ایجوکیشن بورڈ، راک فیلر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل ریسرچ، راک فیلر فاؤنڈیشن، اور اس طرح کی تمام چیزیں تھیں جو وہ کیا کرتے تھے۔ ہمیں بھی اب ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں اب فلاحی سیاست کی سے بچنے ہے۔ یہ فلاحی کے نام پر ہمیں کس قدر نقصان پہنچا ہے یہ آپ ہی جانتے ہیں۔